مومن ہیں کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے. سری آیت ہے. اس میں اس وقت آیات کا صرف لفظی ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. میں تفسیر میں کوئی روایت کچھ نہیں. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، بس مومن ہے کہنے سے، وہم لا یفتنون، یعنی ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ کیوں نہیں سوچتے ان سے پہلے جتنی قومیں تھی وہ بغیر امتحان کے نہیں گزری ہیں، امتحان کی منزل سے گزر گئی ہیں. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اب ظاہر ہے کہ خداوند عالم اپنے دست قدرت سے، دست وحدہ لا شریک سے، اس عظیم دست قدسی سے جنت کو سجائے. تو کیا میرے صرف مومن ہیں کہنے سے، میں مومن ہوں کہنے سے اس جنت میں لے جائے گا جہاں 1,24,000 انبیاء ہوں گے؟ یا یقیناً اس کا کوئی معیار ہے، اس کا یقیناً معیار ہے. وہ معیار اس معیار کو جانچنے کے لیے خدا نے امتحان قرار دیا. وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کا امتحان لیا ہے اور ہر ایک کا ہم امتحان لیں گے. اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. مجھے ان آیات کے ایک ظاہر قرآن کریم مولا کائنات کے ارشاد گرامی کے مطابق للقرآن بطن وللبطن بطن، قرآن کریم کے لیے باطن ہے اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے، اور اس باطن کا ایک اور ساتھ اس کے بواطن ہیں کہ جس میں ڈوبنے والا مشکل ہے کہ ڈوب کے کوئی جوہر تلاش کرے. ہر زمانے کے لیے ہے قرآن کریم. اس بنا پر ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی آپ میرے خیال میں کوئی 1000 دفعہ سن چکے ہیں ہر خطیب، ہر ذاکر سے، مگر اس کے ہر پہلو پر گفتگو نہیں ہوتی ہے. اس کے ایک پہلو پر میری بھی گفتگو جو ہے اس کے ایک پہلو پر ہوگی. وہ پہلو یہ کہ امتحان جو لیا جائے گا ہم سے یا لیا جا رہا ہے یہ کس سلسلے میں ہے. یعنی میرے اصول دین کے بارے میں مجھ سے امتحان لیا جا رہا یا میرے فروع دین کے بارے میں مجھ سے امتحان لیا جا رہا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم جس انداز سے ہم سے اس امتحان کے بارے میں گفتگو کر رہا، ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سخت ترین امتحان اصول کے بارے میں. درست ہے روزہ بذات خود ایک امتحان ہے، مگر بہت اتنا اہم نہیں ہے کہ جہاں میری آپ کی جان جائے. اس میں بھی ایک استثناء قرار دیا. وہ کون سا امتحان ہے قرآن کی روح سے جس میں استثناء نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے. روزہ ایمان کا جز ہے، دین کا جز ہے، درست. اس میں استثناء ہے. کیا مطلب؟ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھے جا چکے ہیں اس طرح سے جیسے تم سے پہلے امتوں پر لکھے گئے تھے. کیوں لکھے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. روزے لکھے جا چکے ہیں. اس کے بعد استثناء آ گئی. استثناء کیا؟ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، اس سفر اور مرض کے دوران کے روزے ہم نے معاف کر دیے. بعد میں جب لوٹ کے گھر آ جاؤ مسافرت سے اور جب بیماری سے تندرستی پاؤ تو وہ روزے پورے کر لو. یہاں استثناء ہے. درست. نماز کے لیے 313 دفعہ قرآن کریم نے زور دیا. نہ سفر میں نہ حضر میں. نماز کو سفر اور پریشانی میں اس کو مختصر ضرور کیا مگر اسے معاف نہیں کیا، کسی منزل پر بھی معاف نہیں کیا. مگر سفر میں اسے 4 سے 2 کر دیا اور قیام سے اس کو بیٹھنے کی اجازت دی. بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کو لیٹنے کی اجازت دی. تو اس کا مطلب نماز میں بھی استثناء ہے، روزے میں بھی استثناء ہے. حج کے لیے شرط ہی یہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کا حج تمام مسلمان، تمام مومنین، تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، صرف ان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں. اب استطاعت میں مالی استطاعت، جانی استطاعت، راستے کی استطاعت، استطاعت کی 25 شرائط ہیں. وہ شرائط، ان شرائط پر کوئی اگر پورا اترتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، ورنہ نہیں ہے. درست. تو گویا حج میں بھی استثناء. اسی طرح سے آپ آئیے زکوٰۃ میں اور خمس میں. خمس کے سلسلے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ بارکہ انفال کی آیت خمس کے سلسلے میں مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے، کھانے پینے اور دوست احباب زیارت حج خرچ کرنے کے بعد، اگر تمہارے پاس اگر
یہی استثناء، اگر تمہارے پاس بچ جاتا ہے تو سال کے بعد اس کا 5واں حصہ خدا و رسول و امام کو دو. تو اس کے معنی یہاں بھی استثناء، اگر میرے پاس کچھ نہیں بچتا ہے تو خمس نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے. امام صادق صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے جب بھی نماز کا ذکر کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی قبولیت کو زکوٰۃ سے منسلک کیا. بغیر زکوٰۃ دیے نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے. درست، مگر اس کے باوجود زکوٰۃ کے لیے ایک مقدار معین کیا، اس مقدار تک تمہارا مال پہنچ جائے تو اس میں سے اتنی مقدار دو. وہ بھی کن کے لیے؟ جن کے پاس زمین ہو، جن کے پاس مویشی ہو، جن کے پاس سونے چاندی کے سکے ہوں. زکوٰۃ ان کے اوپر 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہو. 9 چیزیں میں نوٹ نہیں آتا، نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. درست، یہاں بھی استثناء ہے. دین میں وہ کون سا فریضہ ہے جس میں استثناء ہے؟ تو اب آپ سمجھ لیا آپ نے، فروع میں ہر فرع میں استثناء ہے، اصول میں سے کسی اصل میں استثناء نہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسافر توحید کو مانے اور حاضر نہ مانے. ایسا نہیں ہے کہ حاضر توحید کو مانے مسافر نہ مانے. مسافر ہو یا حاضر توحید توحید ہے. اسی طرح سے مسافر ہو یا حاضر، مریض ہو یا تندرست، خدا ایک ہے. اسی طرح سے اصول میں قطعاً استثناء نہیں ہے. اصول میں جب استثناء نہیں ہے تو جس طرح سے توحید میں استثناء نہیں ہے اسی طرح سے رسالت میں استثناء نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا مسافر ہے تو رسول اکرم کو مانے یا مسافر ہے تو نہ مانے، گھر پر ہے تو مان جائے. ایسا نہیں ہے کہ گھر پر ہے تو امامت کو مانے، مسافرت پر ہے تو امامت کو نہ مانے. تو اصول میں استثناء نہیں ہے، فروع میں استثناء ہے. ایک بات. دوسری بات، کیا استثنائی چیزوں میں باوجود اس کے کہ اس نے ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، تم مریض ہو روزہ نہیں رکھو، تم اگر کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے، خدا چونکہ نماز مجھ سے تیرے اتصال کا مسئلہ ہے، اس لیے اتصال مجھ سے متصل. حضرت موسیٰ کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت، موسیٰ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، مجھ سے گفتگو کے لیے. خدا سے گفتگو ہے. جب بھی بندہ چاہے خدا سے گفتگو کرے نماز قائم کرے. درست. نماز اس میں بھی استثناء، یعنی بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، جان کندنی کی حالت میں صرف اشارہ کر لے تاکہ تیرا اتصال آخری لمحے تک اس ذات مطلق سے جدا نہ ہو، اتصال کے لیے. مگر ہر منزل پر نماز اتنا اہم فریضہ، اس میں ہر منزل پر استثناء ہے. آئیے جو بلا استثناء ہے، مریض، تندرست، یہاں تک کہ تمام فرائض میں بلوغ شرط ہے. بنیادی شرط بلوغ، بالغ ہونا. لڑکی ہو تو، لڑکا ہو تو بالغ ہونا شرط ہے. بغیر بلوغ کے اس کے اوپر کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج فرض نہیں ہے. مگر اصول دین نابالغ پر بھی واجب ہے. وہ کس طرح سے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک غیر مسلم معصوم بچہ مر جائے تو اس کا حکم کس میں ہے؟ کیا باپ، ماں، خاندان غیر مسلم ہے. معصوم بچہ 2 سال کا وہ مرتا ہے تو ابھی تو اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے. مگر اگر وہ مر جائے تو آپ کو پتا ہے اس کو کہاں دفنائیں گے؟ کیا آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا سکتے ہیں؟ نہیں، حرام. حرام نہیں دفنا سکتے. کیوں نہیں دفنا سکتے اس کو؟ اس لیے کہ غیر مسلم ہے. اس پر تو اسلام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. وہ کیوں غیر مسلم ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے. تو پتا چلا اصول دین کا تعلق پیدائش سے ہے. اصول دین کا تعلق پیدائش سے ہے. جب پیدا ہو تب سے وہ اصول کا پابند ہے. اس کے لیے بلوغ کی شرط نہیں ہے. تو اس کے معنی اصول دین بلا استثناء ہے. تو جو اصول دین بلا استثناء ہے، جن میں کوئی استثناء نہیں، اسی لیے ایک مسلمان بچہ 2 سال کا، 1 سال کا، 6 مہینے کا، یہاں تک کہ زد ہو گیا، رحم مادر سے زد ہو گیا، کہاں دفنائیں گے آپ؟ غیر مسلم قبرستان میں دفنا سکتے ہیں؟ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. ایسے مسلمان ہے، وہ تو ابھی 6 مہینے کا ہے یا وہ زد ہو گیا. ماں باپ کے حکم میں ہے. وہ پیدائشی طور پر ماں باپ مسلمان ہے، اس پر اسلام کا حکم ہے.
تو اس پر جو اسلام کا حکم ہے وہ اعتقاد کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر اس کے والدین فاسق و فاجر بھی ہو مگر کلمہ گو ہیں تو وہ بچہ مسلمان ہے، بچہ مسلمان ہے۔ تو اس کے معنی اصول دین میں استثناء نہیں ہے، فروع دین میں استثناء ہے۔ تو آئیے اسی لیے اب میں 2 سال غالباً 2 سال پہلے خطبہ مولائے کائنات پر یہاں سفر کا پہلا اشارہ پڑا تھا علیہ نزول میں، اس میں امیر مومنین صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا دیکھو ہمیں برا کہا جائے برداشت کر لو، ہمیں اگر لوگ گالیاں دے ہٹ جاؤ، یا اگر نہیں ہٹ سکتے برداشت کر لو، مگر یاد رکھو نماز کے لیے جہاں نماز کے لیے ضرورت پیش آئے تو آپ کو حکم